بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ پہلا سبق ہم پڑھ رہے تھے بیٹا، تو آج کوشش کریں گے کہ اس سبق کو ختم کیا جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے، یعنی اسی وقت اسی موقع پہ ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ یہ بیٹا ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر، عرض مدعا میرا مقصد سن کر مرزا صاحب متبسم ہوئے، یعنی انہوں نے مسکرایا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ یعنی آدمی یا تو شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ میں نے قدری کر لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی ان کو کہا، اصرار کیا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، بڑے ہی قاعد و ضوابط پہ چلنے والے انسان، نظم و ضبط پہ چلنے والے انسان، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر، مشورہ دینے والے مقرر ہوئے، اور جب پاکستان ادیبوں کا گلڈ، یہ ایک ایوارڈ ہے، 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ تو یہ ایم سی کیوز بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، یعنی علیل کا مطلب بیمار۔ اکھڑا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، یہ اب مرزا صاحب کے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ مرزا صاحب کے جو شکل و صورت ہے اس کا ایک شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ 1930 میں یہ 30 کی دہائی میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر جو تھی وہ 44-45 سال کی تھی، اور کہتے ہیں 62 میں جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ 76 سال کے تھے، لیکن تب بھی ویسے ہی نظر آتے تھے جیسا کہ وہ 30 کی دہائی میں 44-45 سال کی عمر میں نظر آتے تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس، عمدہ، اچھا سوٹ مرزا صاحبی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گھانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کا اٹھنا اوڑھنا بچھونا تو انگریزی تھا، انگریزی ادب کے وہ تھے استاد، لیکن کبھی بھی انہوں نے دوسرے لوگوں پہ روب چڑھانے کے لیے کبھی انگریزی نہیں بولی یا انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، یہ بھی اچھی صفات میں ان کے شامل ہوتا ہے چیزیں، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔
یعنی زیادہ وہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں اپنے گھر ٹھیک ہوں، آپ اپنے گھر ٹھیک ہیں۔ موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور وزادار، یعنی سلیقہ مند، باشعور، ہنرمند لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم، یعنی تمام علوم پر مکمل جامعیت، مکمل عبور رکھنے والی ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو وہ کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، تو یہ گنجینہ گوہر ماخذ ہے بیٹا، یہ خاکہ نگاری پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ مرزا محمد سعید کا شاہد احمد دہلوی نے ایک خوبصورت خاکہ کھینچا ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی اچھی جو عادات ہیں ان کو اس سبق میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کا مرزا محمد سعید کا نقشہ بھی انہوں نے کھینچا ہے، منظر کشی، ان کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا ہے، ان کی عادات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ اب بیٹا سبق مکمل ہو گیا، خلاصے کے نکات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ۔